السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اور علی بن سفیان بھی آئے گا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ زخمی کی بہن زخمی کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے سوا اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں، مگر بہن بھی اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ سورج طلوع ہوا تو علی بن سفیان آیا۔ اس نے سنتری سے پوچھا کہ جرہ آ چکا ہے یا زخمی کو دیکھ کر چلا گیا ہے؟ سنتری نے اسے بتایا کہ جرہ نہیں آیا، پہلا سنتری یہاں تھا اور اندر زخمی کی بہن بھی نہیں ہے۔ علی بن سفیان کے سوچ کر اندر گیا کہ زخمی کی تکلیف بڑھ گئی ہوگی اور اس کی بہن جرہ کو بلانے چلی گئی ہوگی۔ علی بن سفیان کے لیے ہی نہیں، یہ زخمی سلطنت اسلامیہ کے لیے بھی مصر جتنا قیمتی تھا۔ اس کے صحت یاب ہونے کا انتظار تھا اور ایک بڑی خطرناک سازش کے بے نقاب ہونے کی توقع تھی۔ وہ تیزی سے اندر گیا۔ زخمی کے سر سے پاؤں تک کمبل پڑا ہوا تھا۔ علی بن سفیان کو تازہ خون کی بو محسوس ہوئی۔ اس نے زخمی کے منہ سے کمبل ہٹایا تو یوں بدک کر پیچھے ہٹ گیا جیسے وہ زخمی نہیں اژدہا تھا۔ اس نے وہیں سے باہر کھڑے سنتری کو آواز دی۔ سنتری آیا۔ علی بن سفیان نے اسے زخمی کا چہرہ دکھاتے ہوئے پوچھا، یہ رات والا سنتری تو نہیں؟ نئے سنتری نے چہرہ دیکھ کر حیرت اور گھبراہٹ سے بوجھل آواز میں کہا، یہی تھا۔ یہ اس بستر پر کیوں سویا ہوا ہے؟ حضور، زخمی کہاں ہے؟ یہ سویا ہوا نہیں، علی بن سفیان نے اسے کہا، مرا ہوا ہے۔ اس نے کمبل اٹھا کر پرے پھینک دیا۔ بستر خون سے لال تھا۔ وہ زخمی حشیشین نہیں بلکہ رات والے سنتری کی لاش تھی۔ علی بن سفیان نے دیکھا، لاش کے دل کے قریب خنجر کے 2 زخم تھے۔ زخمی غائب تھا۔ علی بن سفیان نے کمرے میں، صحن میں اور زمین کو غور سے دیکھا، کہیں خون کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آیا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ سنتری کو زندہ اٹھا کر اندر لایا گیا اور بستر پر لٹا کر اس کے دل میں خنجر مارے گئے۔ اسے تڑپنے نہیں دیا گیا ورنہ خون کے چھینٹے بکھرے ہوئے ہوتے۔ وہ مر گیا تو اس پر کمبل ڈال دیا گیا اور قاتل زخمی قیدی کو اٹھا کر لے گئے اور اس کی بہن کو بھی لے گئے۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ بہن نے زخمی کے فرار میں مدد دی ہے۔ وہ جوان اور حسین لڑکی تھی۔ اس نے سنتری کو پھانس لیا ہوگا، اسے اندر لے گئی ہوگی۔ لڑکی کے ساتھیوں نے سنتری کو بے خبری میں پکڑ لیا ہوگا۔ علی بن سفیان نے اپنی غلطی پر پچھتاوا ہوا۔ علی بن سفیان کو اپنی غلطی پر پچھتاوا ہوا کہ اس نے زخمی سے ملنے کی اجازت دی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ زخمی کے چچا جات اور تایا جات بھائی ہیں۔ وہ اندر آ کر دیکھ گئے تھے کہ یہاں کے حفاظتی انتظامات کیا ہیں۔ اسے بہن کو بھی یہاں رہنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ اس نے یہ بھی یقین نہیں کیا تھا کہ یہ لڑکی زخمی کی بہن تھی یا اس گروہ کی فرد تھی۔ علی بن سفیان کو غصہ آیا اور وہ اپنی بھول پر پچھتایا بھی، لیکن اس نے دل ہی دل میں زخمی اور اس کے ساتھیوں کے اتنے کامیاب فرار ہو کو سراہا۔ علی بن سفیان جیسے سراغ رشا کو دھوکہ دینا آسان نہیں تھا۔ وہ لوگ اسے بھی جھول دے گئے تھے۔ اس نے نئے سنتری سے کچھ باتیں پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس سے پہلے وہ رات کو بھی پہرے پر کھڑا رہ چکا ہے
اس نے لڑکی کو جرہ کے ساتھ اس کے گھر جاتے اور رات بہت دیر بعد دونوں کو واپس آتے دیکھا تھا۔ اس سے علی بن سفیان کو شک ہوا کہ لڑکی نے جرہ کو بھی اپنے حسن و جوانی کے زیر اثر لے لیا تھا۔ علی نے سنتری سے کہا دوڑ کر جائیے اور جرہ کو بلا لائیں۔ سنتری کے جانے کے بعد وہ سراغ ڈھونڈنے لگا، باہر گیا، زمین دیکھی، اسے پاؤں کے نشان نظر آئے، لیکن نشان اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ زخمی شہر میں تو روپوش نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا، زخمی کے گاؤں پر جہاں سے اس کی بہن کو لایا گیا تھا چھاپا مارا جائے گا۔ وہ گاؤں بہت دور تھا۔ سنتری نے واپس آ کر بتایا کہ جرہ گھر پر نہیں ہے۔ علی بن سفیان اس کے گھر گیا، اس کے ملازم سے بتایا کہ جرہ رات بہت دیر بعد ایک لڑکی کے ساتھ باہر نکلا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ اس لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ پہلے بھی جرہ کے ساتھ آ چکی ہے اور دونوں بہت دیر تک اندر بیٹھے رہے تھے۔ علی بن سفیان کو یقین ہو گیا کہ جرہ بھی زخمی کے فرار میں شریک ہے اور یہ لڑکی کے حسن کے جادو کا کمال ہے۔ علی نے اپنے محکمے کے سراغ رسانوں کو بلایا اور انہیں فرار کے متعلق بتایا۔ وہ سب ادھر ادھر بکھر گئے۔ ایک جگہ انہیں بہت سے گھوڑوں کے کھروں کے نشان نظر آئے۔ ارد گرد رہنے والوں میں 3-4 آدمیوں نے بتایا کہ رات انہوں نے بہت سے گھوڑے دوڑنے کی آواز سنی تھی۔ سراغ رساں کھروں کو دیکھتے شہر سے نکل گئے، مگر آگے جانا بیکار تھا۔ رات کے بھاگے ہوئے گھوڑوں کو اب کھر دیکھ کر پکڑنا کسی پہلو ممکن نہیں تھا۔ انہیں صرف اتنا پتہ چلا کہ مفرور اس سمت کو گئے ہیں۔ علی بن سفیان کے کرنے کا کام اب یہی رہ گیا تھا کہ قائم مقام امیر مصر تقی الدین کو اطلاع دے دی کہ زخمی حشیشین کو اس کے ساتھی اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ اسے یہ خیال بھی آیا کہ زخمی نے جو راز کی باتیں بتائی تھیں وہ بے بنیاد تھیں اور اس نے اپنی جان بچانے اور فرار کا موقع پیدا کرنے کے لیے یہ چال چلی تھی۔ وہ سلطان ایوبی کو بھی اور علی بن سفیان کو بھی بے وقوف بنا گیا تھا۔ آدھا دن گزر گیا تھا جب علی بن سفیان تقی الدین کو اطلاع دینے کے لیے چلا گیا۔ اس وقت اس کا زخمی قیدی کو جو کھڑا ہونے کے قابل نہیں تھا، قاہرہ سے بہت دور ایک ویرانے میں پہنچ چکا تھا، مگر وہ زندہ نہیں تھا۔ جرہ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور ایک گھوڑے پر بے جان چیز کی طرح پڑا تھا۔ اس کی ٹانگیں گھوڑے کے ایک طرف، اوپر دھڑ اور بازو دوسری طرف تھے۔ رات بھر وہ اسی حالت میں رہا تھا۔ صبح کا اجالا صاف نہیں ہوا تھا کہ جب جرہ کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی۔ اسے پٹی باندھنے والا آدمی نظر نہیں آیا کیونکہ اس کا سر نیچے تھا۔ پٹی بندھ جانے کے بعد اس کے پاؤں کھول دیے گئے اور اسے گھوڑے پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے ہاتھ بندھے رہے۔ اس کے پیچھے ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑے ذرا سے آرام کے بعد پھر چل پڑے۔ اسے اتنا ہی پتہ چل سکتا تھا کہ اس کے پیچھے چند اور گھوڑے آ رہے ہیں اور سوار آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں۔ گھوڑے چلتے گئے اور سورج اوپر اٹھتا چلا گیا۔ پھر
جرہ نے محسوس کیا کہ گھوڑا چڑھائی چڑھ رہا ہے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دائیں یا بائیں مڑ رہا ہے، نیچے اتر رہا ہے۔ اس سے وہ اندازہ کر رہا تھا یہ علاقہ ٹیلوں اور کھائیوں کا ہے۔ بہت دیر بعد سورج سر پر آ گیا تھا۔ اسے پیچھے سے بلند آوازیں سنائی دی جن سے پتہ چلا کہ کوئی سوار گر پڑا ہے۔ اس کا گھوڑا رک گیا اور پیچھے کو مڑا۔ اسے اس طرح کی آوازیں سنائی دیں، اٹھا لو، سائے میں لے چلو، بے ہوش ہو گیا ہے، او خدا اس کا خون بہہ رہا ہے۔ اسے سارجہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، جرہ کی آنکھیں اور ہاتھ کھول دو، وہ خون روک لے گا ورنہ میرا بھائی مر جائے گا۔ یہ زخمی حشیشین تھا جو گھوڑے سے گر پڑا تھا۔ رات بھر کی گھڑ سواری سے اور اتنی تیز بھاگانے سے اس کا پیٹ کا زخم کھل گیا تھا اور ران کے زخم سے بھی خون جاری ہو گیا تھا۔ وہ درد کو برداشت کر رہا تھا، خون نکلتا رہا، آخر یہاں آ کر خون اتنا نکل گیا کہ اس پر غشی طاری ہو گئی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ اسے اٹھا کر ایک ٹیلے کے سائے میں لے گئے، اس کے منہ میں پانی ڈالا لیکن پانی حلق سے نیچے نہ گیا۔ اس کے کپڑے خون سے تر ہو گئے۔ جرہ کی آنکھیں کھول دی گئی اور اسے کہا کہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ اس نے اپنی پیٹھ میں خنجر کی نوک محسوس کی۔ وہ آگے آگے چل پڑا، ٹیلے کے دامن میں زخمی پڑا تھا اور سارجہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے جرہ سے کہا، خدا کے لیے میرے بھائی کو بچا لے۔ جرہ نے سب سے پہلے زخمی کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لیے حکم تھا کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ وہ بیٹھ گیا تھا اور زخمی کی نبض دیکھ رہا تھا۔ اس کی پیٹھ میں خنجر کی نوک چبھ رہی تھی۔ زخمی کی نبض محسوس کر کے وہ جلدی سے اٹھا اور پیچھے کو مڑا۔ اس کے سامنے 4 آدمی کھڑے تھے جن کے چہرے سیاہ نقابوں میں ڈھکے تھے، ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ جرہ نے غصے سے کہا، تم سب پر اللہ کی لعنت برسے، تم سب نے اسے بچانے کی بجائے اس کی جان لے لی ہے، تم سب اس کے قاتل ہو۔ یہ مر چکا ہے، ہم نے اسے چارپائی سے ہلنے بھی نہیں دیا تھا اور تم اسے گھوڑے پر بٹھا کر لائے۔ اس کے زخم کھل گئے اور جسم کا تمام خون ضائع ہو گیا۔ سارجہ بھائی کی لاش پر گر پڑی اور چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ نقاب پوشوں نے جرہ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اسے وہاں سے کچھ دور لے گئے۔ لاش گھوڑے پر ڈال دی گئی اور قافلہ پھر روانہ ہو گیا۔ جرہ کو سارجہ کے رونے اور چلانے کی جگر سوز آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ جرہ کے گھوڑے پر جو سوار تھا، جرہ نے اس سے کہا کہ یہ زخمی بالکل ٹھیک ہو سکتا تھا مگر تم لوگوں نے اسے مار دیا، اسے کوئی سزا نہ ملتی۔ سوار نے کہا، ہم اسے زندہ رکھنے کے لیے نہیں لائے تھے، ہم نے دراصل وہ راز اغوا کیا ہے جو اس کے پاس تھا۔ اس کے مر جانے کا ہمیں کوئی غم نہیں، ہم خوش ہیں کہ تم اور تمہاری حکومت اس راز سے بے خبر ہے جو اس کے سینے میں تھا۔ مجھے تم لوگ کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ جرہ نے کہا، ہم تمہیں پیغمبروں کی طرح رکھیں گے۔ سوار نے جواب دیا، تمہیں گرم ہوا بھی نہیں لگنے دی جائے گی، ہم تمہیں اس لیے لائے ہیں کہ راستے میں زخمی کو تکلیف ہو گئی تو اس کے مرہم پٹی کرواؤ گے، مگر ہم نے یہ نہیں سوچا تمہارے پاس نہ کوئی دوائی ہے
نہ مرہم۔ تمہیں اغوا کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ہم اس لڑکی کو بھی ساتھ لانا چاہتے تھے۔ ہم اسے ہی لاتے تو تم جو اس کے ساتھ تھے ہمارے تعاقب میں پوری فوج بھگا دیتے، اس لیے تمہیں بھی اٹھانا ضروری تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک جراح کی ضرورت ہے، تمہیں ہم اپنے ساتھ رکھیں گے۔ میں ایسی کسی آدمی کا علاج نہیں کروں گا جو میری حکومت کے خلاف ہوگا۔ جراح نے کہا، تم سب صلیبیوں، سوڈانیوں اور فاطمیوں کے دوست ہو اور ان کے خلاف سلطنت اسلامیہ کے خلاف تخریب کاری کر رہے ہو۔ میں تمہارے کسی کا بھی کام نہ آ سکوں گا، پھر تو قتل ہو جاؤ گے۔ سوار نے کہا، یہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ جراح نے کہا، پھر ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ سوار نے جواب دیا، پھر تم ہمارا ہر حکم مانو گے، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ برے سلوک کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تم نے صلاح الدین ایوبی کی بادشاہی دیکھی ہے، ہماری بادشاہی دیکھو گے تو کہو گے میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، یہ تو جنت ہے۔ اگر تم نے ہماری جنت کو ٹھکرا دیا تو ہم تمہیں اپنا جہنم دکھائیں گے۔ گھوڑے چلتے رہے۔ جراح اپنی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی پٹی کے اندھیرے میں اپنے مستقبل کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ فرار کی تقریبیں بھی سوچ رہا تھا۔ اسے بار بار شارجہ کا خیال آتا، مگر وہ سوچ کر مایوس ہو جاتا تھا کہ یہ لڑکی بھی اسی گروہ کی ہے، وہ اس کی مدد نہیں کرے گی۔ ان کا سفر اتنا لمبا نہیں تھا، لیکن سرحدی دستوں اور ان کے گشتی سنتریوں کے ڈر سے مجرموں کا یہ قافلہ بچ کر چھپ کر اور بڑی دور کا چکر کاٹ کر جا رہا تھا۔ شام کے بعد بھی یہ قافلہ چلتا رہا اور رات گزرتی رہی۔ آدھی رات سے ذرا پہلے قافلہ رک گیا۔ جراح کو گھوڑے سے اتار کر اس کے ہاتھ کھول دیے۔ چونکہ اندھیرا تھا اس لیے اس کی آنکھوں سے پٹی بھی کھول دی گئی۔ اسے کھانے کو کچھ دیا گیا، پانی بھی پلایا گیا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے اور پاؤں بھی، اور اسے سو جانے کو کہا گیا۔ سوار تھکے ہوئے تھے، اس سے ایک رات پہلے کے جاگے ہوئے تھے، لیٹتے ہی سو گئے۔ گھوڑے کو جینے اتار کر ذرا پرے باندھ دیا گیا۔ جراح کے بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ بندھا ہوا تھا، وہ بھی سو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھل گئیں۔ وہ سمجھا کہ اسے روانگی کے لیے جگایا جا رہا ہے، لیکن کوئی اس کے پاؤں کی رسی کھول رہا تھا۔ وہ چپ چاپ پڑا رہا، وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ اسے یہ بھی توقع تھی کہ اسے قتل کر کے پھینک دیا جائے گا، لیکن پاؤں کی رسی کھلنے کے بعد جب یہ سایہ اس کے ہاتھوں کی رسی کھولنے لگا تو اس نے جھک کر جراح کے کان میں کہا، میں نے 2 گھوڑوں پر جینیں کس دی ہیں، خاموشی سے میرے پیچھے آؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ وہ بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ یہ شارجہ کی آواز تھی۔ جراح آہستہ سے اٹھا اور شارجہ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ریت پر پاؤں کی آہٹ پیدا نہیں ہوتی تھی۔ آگے 2 گھوڑے بندھے ہوئے تھے، ایک پر شارجہ سوار ہو گئی اور دوسرے پر جراح سوار ہو گیا۔ شارجہ نے کہا، تم اگر اچھے سوار نہیں ہو تو ڈرنا نہیں، گرو نہیں، ایڑ لگاؤ، لگام ڈھیلی چھوڑ دو، گھوڑے کو دائیں بائیں موڑنا تو جانتے ہوں گے،
जर्रा ने जवाब दिया, बगैर घोड़े को एड़ लगाई। शारजा का घोड़ा भी उसके साथ ही दौड़ा। दौड़ते घोड़े से शारजा ने कहा, मेरे पीछे रहो, मैं रास्ता जानती हूँ, अंधेरे में मुझसे अलग न होना। सरपट भागते घोड़ों ने मुजरिमों को जगा दिया, लेकिन ताक़ुब आसान नहीं था। उन्हें पहले तो देखना था कि यह किसके घोड़े हैं। उन्हें शारजा के भागने का खतरा ही नहीं था। कुछ वक्त देखने में लग गया होगा कि वे कौन थे, और जरा देर बाद उन्हें पता चला होगा कि शारजा और जर्रा भाग गए हैं। फिर उन्हें अपने घोड़ों पर जीनें डालनी थी। इसमें इतना वक्त सर्फ हो गया कि भागने वाले 2-2.5 मील दूर निकल गए होंगे। शारजा और जर्रा ने बार बार पीछे देखा, आवाज़ें सुनने की भी कोशिश की। उन्हें यकीन सा हो गया था कि उनके ताक़ुब में कोई नहीं आ रहा। वह अभी घोड़ों की रफ्तार कम करने का खतरा मोल नहीं ले रहे थे, लेकिन एड़ लगाते चले गए। आखिर वह हद आ गई जहाँ घोड़े खुद ही आहिस्ता होने लगे, लेकिन वह बहुत दूर निकल गए थे। यहाँ कहीं न कहीं कोई सरहदी दस्ता होना चाहिए, मगर उसे मालूम नहीं था कि वहाँ कहाँ होगा। शारजा को भी मालूम नहीं था। उसने जर्रा को बताया कि वे उन दोस्तों से बचने के लिए दूर के रास्ते से गए थे, वरना उसका गांव दूर नहीं था। उसने उसे यह यकीन दिलाया कि वह काहिरा की सही सिमत को जा रहे हैं और काहिरा दूर नहीं है। अगला दिन आधा गुजर गया था जब अली बिन सुफियान अमीर मिस्र तकीउद्दीन के सामने बैठा था। तकीउद्दीन कह रहा था, मैं इस पर हैरान नहीं हूँ कि आप जैसे तजुर्बेकार हाकिम ने यह गलती की थी कि मशकूक लड़की को जख्मी कैदी के पास रहने की इजाज़त दे दी और 4 मशकूक अफराद को भी जख्मी के पास ले गए। मैं इस पर हैरान हूँ कि यह गिरोह इतना ज़्यादा दिलेर और मुनज्जम है। जख्मी को उठा ले जाना, संतरी को कत्ल करके जख्मी के बिस्तर पर डाल जाना दिलेराना इकदाम भी है, और यह एक मुनज्जम जुर्म है। मेरा ख्याल है कि इस जुर्म को जर्रा और लड़की ने आसान बनाया है। अली बिन सुफियान ने कहा, इस जुर्म में भी हमारी कौम की इस कमजोरी ने काम किया है। इसके मुतालिक सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशान रहते हैं और कहा करते हैं कि औरत और इक़्तिदार का नशा मिल्लते इस्लामिया को डुबा देगा। जर्रा को मैं नेक और साहिबे किरदार समझता था, मगर एक लड़की ने उसे भी अंधा कर दिया। बहरहाल जख्मी कैदी के गांव का पता चल गया है। मैंने एक दस्ता रवाना कर दिया है और जुनूब मगरिबी इलाके के जिस खंडर का जख्मी कैदी ने जिक्र किया था उसके मुतालिक आप क्या करना चाहते हैं? तकीउद्दीन ने पूछा। मुझे शक है कि उसने झूठ बोला है, अली बिन सुफियान ने जवाब दिया। उसने अपनी जान बचाने के लिए यह बेबुनियाद किस्सा गढ़ा था। ताहम उस इलाके के सुराग रसानी की जाएगी। वह इस मसले पर बातें कर रहे थे कि दरबान ने अंदर आकर ऐसी इत्तला दी जिसने दोनों को सुन कर दिया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसे मालूम होता था कि जैसे उनकी ज़बानें बोलने से माजूर हो गई हैं। अली बिन सुफियान उठा और यह कहकर बाहर निकल गया, कोई और होगा। उसके पीछे तकीउद्दीन भी बाहर निकल गया, मगर वह कोई और नहीं, उनका अपना जर्रा उनके सामने खड़ा था।
اور اس کے ساتھ زخمی قیدی کی بہن سارجہ تھی۔ ان کے گھوڑے بری طرح ہانف رہے تھے۔ ذرہ اور سارجہ کے چہرے اور سر گرد سے اٹے ہوئے تھے، ہونٹ خشک اور منہ کھلے تھے۔ علی بن سفیان نے ذرا غصے سے پوچھا، قیدی کہاں چھوڑ آئے؟ ذرہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ہمیں ذرا دم لینے دو۔ دونوں کو اندر لے گئے، ان کے لیے پانی اور کھانا وغیرہ منگوایا گیا۔ ذرہ نے تفصیل سے بتایا کہ وہ کس طرح اغوا ہوا اور سفر میں زخمی قیدی مر گیا ہے۔ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ زخمی قیدی کو بھی اغوا کیا گیا ہے۔ یہ اگلے روز اسے سفر میں پتہ چلا جب زخمی گھوڑے سے گرا اور زخم کھل جانے کی وجہ سے مر گیا۔ ذرہ کو جس طرح سے سارجہ نے آزاد کرایا اور اس کے ساتھ بھاگی وہ تفصیل سے سنایا۔ سارجہ نے اپنا بیان دیا تو علی بن سفیان جان گیا کہ یہ سرائی لڑکی ہے، اجڑ اور دلیر ہے، اور یہ اتنی چالاک نہیں جتنا سمجھا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے بھائی کے سہارے اور اسی کی خاطر زندہ تھی۔ اس بھائی کی خاطر وہ جان دینے کو بھی تیار رہتی تھی۔ ذرہ نے جس خلوص سے اس کے بھائی کا علاج کیا، اس سے وہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس کی مرید بن گئی۔ ذرہ کو وہ فرشتہ سمجھنے لگی۔ پہلے روز اس کے ساتھ جو 4 آدمی آئے تھے وہ اس کے کچھ نہیں لگتے تھے۔ وہ اس کے چچا جات اور تایا جات بھائی نہیں تھے۔ وہ اس گروہ کے آدمی ہیں جو صلاح الدین ایوبی کو اور اس کے اعلیٰ حاکموں کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ جب علی بن سفیان کے آدمی سارجہ کے گاؤں سے ساتھ لانے گئے تھے، اس وقت یہ 4 آدمی گاؤں میں تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ سارجہ کا بھائی زخمی ہو کر قید ہو گیا ہے، تو وہ اس ارادے سے ساتھ چل پڑے کہ زخمی کو اغوا کریں گے۔ انہیں ڈر یہ تھا کہ زخمی کے پاس جو راز ہے وہ فاش نہ ہو۔ وہ جانتے تھے کہ زخمی کہاں اور کس کارروائی میں زخمی ہوا ہے۔ سارجہ کے بیان کے مطابق اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ بھائی کو اغوا کرائے گی۔ اس نے بھائی کے پاس رہنے کی جو التجا کی تھی، اس سے اس کے 2 مقصد تھے۔ ایک یہ کہ بھائی کی دیکھ بھال اور خدمت کرے گی، اور دوسرا یہ کہ موقع ملا تو اغوا کرائے گی۔ وہ 4 آدمی زخمی سے مل کر واپس نہیں گئے بلکہ قاہرہ میں ہی رہے تھے۔ وہ سارجہ کے اشارے کے منتظر تھے، لیکن ذرہ نے لڑکی کو اتنا متاثر کیا کہ اس کی سوچ ہی بدل گئی۔ ذرہ نے اسے یقین دلایا کہ اس کے بھائی کو کوئی سزا نہ ملے گی۔ اس کے علاوہ ذرہ نے اسے ایسی باتیں بتائیں جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ ذرہ نے اس کے اندر اسلام کی عظمت بیدار کر دی اور کردار کا مظاہرہ کر کے اسے اپنا مرید بنا لیا۔ وہ ہر وقت ذرہ کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے کے لیے بےتاب رہنے لگی۔ ایک روز وہ ذرہ کے گھر جا رہی تھی تو اسے ان 4 میں سے ایک آدمی راستے میں مل گیا۔ اس نے سارجہ سے کہا کہ زخمی کے اغوا میں اب دیر نہیں ہونی چاہیے۔ سارجہ نے اسے کہا کہ وہ ارادہ بدل چکی ہے، اس کا بھائی یہیں رہے گا۔ اس آدمی نے سارجہ سے کہا کہ اگر اس نے شہر میں آ کر اپنا دماغ خراب کر لیا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، زخمی یہاں نہیں رہے گا۔ سارجہ کو توقع نہیں تھا کہ یہ 4 اتنی دلیری سے اس کے بھائی کا اغوا کر لیں گے۔ اس نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کرے گی۔
اس آدمی نے اس سے کہا ہم تمہاری ہر ایک حرکت دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے تھے کہ تم نے جرہ کو پھنسا لیا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم خود اس کے جال میں پھنس گئی ہو۔ سارجہ نے اسے دھکار دیا، اسے چونکہ توقع نہیں تھی کہ وہ لوگ اتنی دلیری کا مظاہرہ کر سکیں گے، اس لیے اس نے جرہ کے سامنے بھی ذکر نہ کیا کہ اس کے بھائی کے اغوا کا خطرہ ہے۔ اسی رات سارجہ اور جرہ چاروں کے چنگل میں آ گئے۔ انہیں جب گھوڑوں پر سوار کرنے کے لیے اٹھا لے گئے تو اس نے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر اس کا زخمی بھائی بیٹھا تھا۔ اس وقت وہ کچھ خوش ہوئی کہ اس کا بھائی آزاد ہو گیا ہے۔ وہ فرار پر آمادہ ہو گئی، لیکن جرہ کو وہ ان لوگوں کی قید میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں کہا بھی کہ اسے چھوڑ دو، لیکن وہ نہ مانے۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر گھوڑے پر ڈال دیا۔ راستے میں سارجہ کو بتایا کہ اس کے بھائی کو کس طرح اغوا کیا گیا ہے۔ وہاں صرف 2 آدمی گئے تھے، ایک نے صرف سنتری سے کہا کہ راستہ پوچھنے کے بہانے اسے باتوں میں لگا لیا، اور دوسرے نے پیچھے سے اس کی گردن جکڑ لی، اور دونوں اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ زخمی انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھا، اس کے بستر پر سنتری کو لٹا دیا اور اس کے دل پر خنجر کے 2 گہرے وار کر کے اسے ختم کر دیا۔ پھر اس پر کمبل ڈال دیا گیا۔ دونوں نے زخمی قیدی کو اٹھایا اور نکل گئے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ سارجہ جرہ کے گھر میں ہے، انہیں ڈر تھا کہ وہ نہیں مانے گی اور اغوا ناکام بنا دے گی، لیکن اسے وہاں سے غائب کرنا ضروری تھا کیونکہ اس کے پاس بھی ایک راز تھا۔ 2 آدمی گھات میں بیٹھ گئے۔ جو ہی جرہ اور سارجہ تاریک گلی میں آئے، انہیں جکڑ لیا گیا اور اغوا کامیاب ہو گیا۔ علی بن سفیان جیسا گھاگ سراغ رشاں کوئی اور تجربہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جرہ اور سارجہ کے بیانوں پر فوری اعتبار نہ کیا، وہ بھی سازش کی ایک کڑی ہو سکتی ہے۔ اس نے دونوں کو اغوا کر دیا اور اس نے اپنے انداز سے پوچھ گچھ کی۔ جرہ دانشمند آدمی تھا، اس نے علی بن سفیان کو قائل کر لیا۔ اس نے اسے جو کچھ بیان دیا ہے وہ لفظ بلفظ درست ہے۔ اس نے کہا کہ ایک تو جذباتی پہلو تھا، اس لڑکی کی شکل و صورت اس کی مری ہوئی بہن سے ملتی جلتی تھا، اس لیے وہ اسے اچھی لگی اور اسے اپنے گھر بھی لے جاتا رہا، اور زخمی کے مکان میں بھی اس کے ساتھ زیادہ دیر تک بیٹھا رہا تھا۔ جرہ نے بتایا کہ اس کے اس سلوک سے لڑکی اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے اپنے کچھ شکوک اس کے سامنے رکھ دیے۔ یہ اس لڑکی کا دوسرا پہلو تھا جس پر جرہ نے جواب دہی دی، توجہ دی۔ لڑکی مسلمان تھی، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ اس پر بڑے ہی خطرناک اثرات جو باہر سے آئے تھے کام کر رہے تھے۔ جرہ نے اس کے ذہن سے یہ اثرات صاف کر دیے۔ لڑکی چونکہ پشماندہ ذہن کی تھی، شہرہ کے دور دراز گوشے کی رہنے والی تھی، اس لیے اس کے ذہن میں جو کچھ ڈالا گیا وہ اسے صحیح سمجھتی تھی۔ اس کی باتوں سے یہ انکشاف ہوا کہ اس علاقے میں اسلام کے منافی اثرات اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف تخریب کاری زور شور سے اور بنا روک ٹوک جاری ہے۔ شارجہ سے علی بن سفیان نے کوئی بیان نہیں لیا، اس سے سوال کرتا رہا اور اس کے جوابوں سے ایک بیان مرتب ہو گیا۔ اس نے فرعونوں کے اس کھنڈر کے متعلق وہی
انکشاف کیا جو بیان کیا جا چکا ہے۔ ابھی اس کھنڈر کے اس پر اشرار آدمی کے معتقد تھے جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ گناہ گاروں کو نظر نہیں آتا اور اس کی صرف آواز سنائی دیتی ہے۔ سارجہ نے بتایا کہ اس کا بھائی فوج میں تھا اور وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس گاؤں کے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ وہ اس کھنڈر میں چلی جائے کیونکہ وہ مقدس انسان خوبصورت کنواریوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ سارجہ پر علی بن سفیان کی ماہرانہ جرح سے لڑکی کے سینے سے یہ راز بھی نکل گیا کہ اس کے گاؤں کی 3 کنواری لڑکیاں اس کھنڈر میں چلی گئی تھیں، پھر واپس نہیں آئیں۔ ایک بار اس کا بھائی گاؤں آیا۔ سارجہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کھنڈر میں چلی جائے۔ بھائی نے اسے منع کر دیا تھا کہ وہ اچھی طرح تو بیان نہ کر سکی، لیکن پتہ چل گیا کہ مصر کے جنوب مغربی علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ جرہ کے متعلق لڑکی نے بتایا کہ اسے اگر گاؤں لے جاتے اور قید میں ڈال دیتے تو وہاں سے بھی اسے وہ اپنی جان کی بازی لگا کر آزاد کرا دیتی۔ اس کا جب بھائی مر گیا تو اس نے گاؤں تک جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور تہیہ کر لیا کہ وہ جرہ یہیں سے آزاد کرائے گی۔ ان 4 مجرموں کو وہ اپنا ہمدرد سمجھا کرتی تھی، لیکن جرہ نے اسے بتایا کہ یہ اللہ کے بہت بڑے مجرم ہیں۔ ان کے متعلق اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ انہیں اس کے بھائی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں بلکہ اس راز سے دلچسپی تھی جو اس کے پاس تھا، اس لیے انہوں نے اسے مار دیا۔